الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ غور سے یہ بات سن لو، خبردار یہ بات سن لو کہ اللہ کے ولی، اللہ سے تعلق رکھنے والے، نہ ان پر خوف کا کوئی سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ماضی کے بارے میں غمزدہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے اور یہی وہ عظیم کامیابی ہے جس کے حصول کے لیے انسان جستجو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور اس محبت کا مظہر، اس محبت کی عکاسی یوں ہوتی ہے کہ وہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی صورتحال کے سامنے کر رہا ہو، وقتی خوف، ڈر، پریشانی تو آ سکتی ہے، لیکن دائمی خوف اور دائمی غم کبھی اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ دائمی خوف، دائمی غم یہ اللہ نے کفار اور منافقین کے حصے میں رکھا ہے۔
اہل ایمان کے لیے جنہیں اللہ اپنا ولی کہتا ہے، یعنی اپنا دوست فرماتے ہیں، اللہ ان کو اپنا مقرب ترین بندہ کہتے ہیں، لیکن شرطیں یہ ہیں کہ وہ بندہ بھی اللہ والا ہو، اور اللہ والا ہونے کے لیے اللہ نے کوئی لمبی شرطیں نہیں رکھی، سادہ سی 2 شرطیں رکھی ہیں، لیکن اگر ان کے مفہوم کو سمجھ لیں تو ان کے اندر پورا دین سمویا ہوا ہے۔ اب وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ ولی کی تعریف فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ گویا کہ ولایت کی تمام خصوصیات ان 2 رتبوں کے اندر پنہاں ہیں۔ ایمان وہ یقین ہے، وہ تصور ہے، وہ فکر ہے، وہ سوچ ہے جو انسان کے ذہن میں پنپتی، پیدا ہوتی اور مضبوط ہوتی، اور تقوی وہ شعور ہے، وہ آگہی ہے، وہ انسان کا ایک انٹینشنل جو ایک موڈ ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ وہ کس طرح کی نیت رکھتا ہے، کس انداز سے رب کی عبادت کر رہا ہے، کس انداز سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ نظریہ ہے، یہ عمل کے لیے تیار کرنے والا شعور ہے، اور یہ دونوں چیزیں اگر صاف ہو جاتی ہیں تو اس کی جھلک عمل کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں 40 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کر اللہ اکبر کہتا رہا ہوں، میں ولی بن جاؤں گا، اور 40 سال کے اندر اس نے نمازیں ادا نہیں کی، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شوق دواز ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت کے لیے لازم ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب 3 صحابہ نے نیک نیتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ ہم آپ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، ایک نے کہا ساری رات قیام کروں گا، دوسرے نے کہا ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی کے جھمیلے میں نہیں پڑتا، میں ساری زندگی دین کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اگر رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت میں ہوں تو میں میدان جہاد میں بھی سب سے آگے، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اس دیر کے لیے ستانے کے لیے سوتا بھی، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں ترک بھی کرتا ہوں، یعنی جو نوافل اور نفلی روزے ہیں، فرضی روزوں پر ترک ممکن ہی نہیں ایمان والے سے۔ تو الغرض اپنے ساتھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرا طریق ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جب ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، میں نے اپنی اصلاح کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے پیغام کے طور پر اس آیت کو چنا، کیونکہ اسی کے اندر وہ درس ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ چونکہ رمضان اپنی بہاریں لے کر آیا، رونقیں لے کر آیا، سعادتیں لے کر آیا، سمیٹنے والوں نے سمیٹ لی، سونے والے سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارا کام ہے تم عمل کرتے رہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی صحابہ کی صورتحال، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دفعہ ان کا جائزہ بھی لیتے تھے، امتحان بھی لیتے تھے، رپورٹ بھی لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر ایک وقت آئے گا تمہیں
رب کے پاس لوٹایا جائے گا جو موجود و غائب ہے. ہر وہ چیز جو دنیا کے سامنے ہے یا کسی کے سامنے نہیں ہے ان سب کو جانتا ہے. اور اللہ رب العزت تمہیں بتلائے گا تم کرتے کیا تھے. چونکہ جیسے یہ وبا کا خوف، بیماری کا ایک پینک، اس سچویشن میں دونوں صورتیں تھیں. ہم نے ظاہر میں کیا کیا؟ ہم نے اپنی آئسولیشن میں کیا کیا؟ کیا وہاں بیٹھ کر صرف ہم وقت کو ضائع کرتے رہے یا اس کو غنیمت بنا کر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو دوبارہ سے جائزہ لے کر درست کرنے کی کوشش کی، اپنے گھر کی اصلاح کی، اپنی ذات کو وقت دیا. چونکہ آج ہمارا وقت چوری کرنے کے لیے چور ہمارے ساتھ ہے، ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں. گھنٹوں گزر جائیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سکرول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا ہم محض کہنے کی حد تک کہتے ہیں کہ ہمیں خوف سے ڈر آتا ہے اور ہم خوف سے نکلنا چاہتے ہیں، یا حقیقت میں ہم اس کے لیے کچھ عملی اقدام بھی کرتے ہیں. اور وہ عملی اقدام کیا ہے؟ ان عملی اقدامات میں بھی میں دو ہی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو قرآن حکیم نے رکھی. پہلی بات، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو اپنے سامنے رکھنے والا، اللہ کانشیس ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے رزق کے لیے وہاں سے بندوبست کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. شرط کیا ہے؟ یتق اللہ، وہ اللہ کانشیس ہو، اس کے تصور میں یہ بات ہو کہ میری ترجیح اول بھی اللہ ہے، میرا مقصود اول بھی اللہ ہے، میری رضا کی انتہا بھی اللہ ہے، میری رضا کی ابتدا بھی اللہ ہے. اور پھر اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی چتا کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یقین کی بنیاد پر اس میں کود جاتے ہیں. پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی میں چند ریزوں کو لے کر کفار جو تلواریں سونپ کے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ان کی طرف پھینک کر اللہ کا نام لے کر گزر جاتے ہیں. اور پھر غار میں موجود اپنے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہاں بھی یہی کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر 313 میدان میں اترتے وقت گھبراتے نہیں ہیں، پھر 3000 2 لاکھ کے ساتھ ٹکر لیتے وقت کسی طرح کا خوف محسوس نہیں کرتے. شرط کیا ہے؟ تقویٰ آ جائے. یقیناً وبائیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل یہ مومن کی زندگی میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آتی رہتی ہیں. اللہ کا اصول ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کا ایک پھیر جاری رکھتے ہیں. کبھی انسان کے لیے خوشحالی تو کبھی تنگستی، کبھی امن تو کبھی پریشانی، کبھی سرور لائف گزر رہی ہے تو کبھی ڈسٹربنس. یہ مومن کے لیے ہے، لیکن وہ اپنے اوپر خوف کو دائمی طور پر سوار نہیں کرتا، چونکہ یہ پوسٹ کووڈ-19 یہ کورونا کے بعد کی فضا میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں جس کو کرنا پڑے گا وہ ہے کہ کیا ہمارے ذہنوں پر
خوف کے بادل اسی طرح چھائے ہوئے ہیں، یا ہم نے اپنی صحت کا دونوں طرح کی جسمانی صحت کی اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا؟ اگر ان دونوں کا خیال رکھا تو پھر انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط رہے گا، چونکہ جسمانی اور ذہنی انسان کی مضبوطی اس کے ایمان میں اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے قوت والا مومن زیادہ بہتر ہے۔ قوت والا کون ہوگا؟ جس کی صحت ٹھیک ہے اور جو ڈپریشن کے شکار نہیں ہے۔ یقیناً پریشانیاں مومن پر آتی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ چند لمحوں سے زیادہ کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یعنی اس کے ذہن میں ایک رب کی ذات کا تصور مضبوط ہو جائے، پھر اس کو دنیا کی کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ والے نہ آنے والے کل سے ڈرتے ہیں، نہ گزرے ہوئے کل کے بارے میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کو وہ تقدیر سمجھتے ہیں، آنے والے کل کو وہ تدبیر سمجھتے ہیں، وہ تقدیر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ تدبیر کے لیے بھی اپنے گھوڑوں کو تیار رکھتے ہیں۔ نہ وہ تقدیر کے معاملے میں کسی کو دوش دیتے ہیں، نہ تدبیر کے معاملے میں کسی کی بے ساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ اپنے کل کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے آنے والے کل کے لیے خود سے کھڑے ہو کر اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور جن کے اندر یہ ایمان آ جائے وہی یہ کہلانے کے حقدار ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ والے یہ ہیں جن کو نہ کل کا غم ہے گزرے ہوئے کا، نہ آنے والے کل کا کوئی ڈر ہے۔ اس لیے کہ ان کی نظریں اضطراب خیز موجوں سے خوف میں مبتلا نہیں کرتی، بلکہ ان کی نگاہیں رب عظیم پہ ہوتی ہیں، جس کے حکم سے، جس کے امر سے اس پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو پہلا خوف سے بچنے کا، نکلنے کا، خوف کے سایوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کا خوف اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دنیا کے معاملات کا پھر خوف اللہ تعالیٰ کم کر دیں گے۔ پریشانیاں آئیں گی لیکن اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ پھر اس صحابی رسول کی طرح جس کو یہ کہا گیا کہ آج تو چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ پہ کسی اور کو لا کر سولی پہ لٹکا دیا جاتا، تو وہ کہتا ہے ظالموں تمہیں کیا معلوم کہ اس میں لطف کتنا ہے، میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ میرے پاس یہ ایک جان ہے، کاش میرے پاس سینکڑوں ہوتی، میں وہ بھی رب کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اور دوسرے نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ یہ سودا کرو کہ میرے پاؤں میں کانٹا لگے، اور اس کے ان کے پاؤں میں کانٹا لگے اور اس کے مقابلے میں میری جان بخشی ہو جائے۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ اطمینان کی کیفیت، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر اللہ اور تقویٰ کا پھل ہے۔ اگر تقویٰ ایک درخت ہے تو اس کا پھل ذکر اللہ ہے، اس کی جڑیں ذکر اللہ ہے، اس کی ٹہنیاں یہ ذکر اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے جب دجال آئے گا، ایمان والوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، وہ ذکر اللہ پر گزارا کریں گے۔ کیا وہ جو بھیڑ کی طرح ایک ہجوم کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں تانا کھلنے پر، کیا وہ ذکر اللہ پر اکتفا کرنے والے ہوں گے؟ نہیں، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی تربیت کی ہوگی تقویٰ پر،
ایمان پر اور عمل صالح پر۔ تو پہلا ہمارے پاس ہتھیار وہ تقویٰ کا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس عمل صالح کا ہے، نیک اعمال کا۔ اور یہ بات بھی میری نہیں ہے، کسی فلسفر کی نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب حکیم بیان فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، نمازوں کو قائم کیا، زکات کو ادا کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ہی ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن دنیا میں اجر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، نہ وہ غم کے اندر ڈوب کر ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جب دنیا بھٹک رہی ہوگی، سسک رہی ہوگی، یہ اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے، یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یا پھر اللہ کی رضوان کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے لیے شرط یہی دو ہیں، تقویٰ اور عمل صالح۔ اللہ کانشیس اور میری پریکٹیکل لائف وہ اس بات کا مظہر ہو کہ میں فرائض میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس کے معاملے میں آخری حد تک جا کر جستجو کرتا ہوں۔ ہاں، جہاں میں بے بس ہو جاؤں، جہاں میرا اختیار ختم ہو جائے، جہاں میری طاقت ختم ہو جائے، تو اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں تو قربان جاؤں۔ وہ تندرست و توانا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے اجر لیتا تھا، اگر وہ بیمار ہو گیا بیٹھ کر بھی نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو وہ اجر عطا فرما دیں گے۔ جو سینکڑوں ہزاروں قدم اٹھا کے مسجد میں آیا کرتا تھا، حکومتی پابندیوں کے باعث یا ڈاکٹرز کی سجیشن کے باعث اس کو گھر میں محصور کر دیا، اس نے اسی طرح نماز گھر میں ادا کی تو انشاءاللہ اس کو ایک قدموں کا بھی اجر ملے گا، مسجد میں آنے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے لیے سستی کاہلی کا سبب بنائیں، بلکہ یہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے کہ اللہ اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ چیزوں کو بظاہر تم اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھ رہے ہوتے، خیر نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اصل خیر اللہ نے اسی نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ 27ویں شب کو جو ہمارا موضوع تھا اس میں یہی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پہ غور کیجیے۔ مصر کا بادشاہ بنانا تھا، لیکن گزارا کہاں سے؟ کنعان میں اپنے باپ کے پرامن پرسکون گھر سے نکال کے ویران کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکال کے ایک دفعہ پھر محل میں پہنچایا، محل میں پہنچنے کے بعد آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائش میں پورا اترے تو وہاں سے نکال کے جیل میں بھجوا دیا۔ جیل میں جا کے خواہش ظاہر کی اس شخص کے سامنے جس کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری رہائی ہو جائے گی، بادشاہ کے مقرر ترین بن جاؤ گے، میرا بھی ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا۔ لیکن میرے رب کو منظور نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اس کو لمبے عرصے کے لیے بلا دیا، اس لیے کہ میرے رب یہ چاہتے نہیں تھے کہ میرا یوسف سواری بنے، بلکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ خود سواری بن کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہے کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں۔ مگر کمال یہ ہے، آفر نہیں کہا باہر تب آؤں گا پہلے مجھ پر لگے الزامات کی تحقیق کر کے حق کو واضح کیا جائے۔ تو الغرض کبھی کبھی ظاہر میں ہمیں کچھ لگتا ہے، لیکن میرے مولا نے میرے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے پتہ نہیں کہاں خیر رکھی ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس خیر
اس چھپے ہوئے خزانے، ان چھپے ہوئے ہیرے، ان جواہرات کو ڈھونڈنے کے لیے ذرا جستجو تو ہے۔ اگر جستجو کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، جو میرے راستے میں جستجو کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جستجو کرتے ہیں ہم انہیں راستے دکھا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ اے اللہ مانتے ہیں ہماری جدوجہد، ہمارا جہاد، ہماری کوششیں کمزور ہیں، مگر اللہ تیرے راستے میں ہے، اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے ہر شخص جو روزے رکھتا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری ایام میں عید کے جانے سے پہلے اپنے روزوں کا، اپنا، اپنے گھر والوں کا صدقہ، جسے صدقۃ الفطر، فطرہ یا فطرانہ کہتے ہیں، وہ ضرور ادا کریں۔ محتاط اندازے کے مطابق اجناس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 کلو کے وزن کے برابر ہر شخص کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم دیا۔ وہ عموماً جو ہم گھر میں جس لیول کا کھانا استعمال کرتے ہیں اسی لیول پہ آپ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر گندم کھاتے ہیں تو وہ، چاول کھاتے ہیں تو وہ، اگر اور بڑی بڑی چیزیں ساتھ ہمارے ڈشوں میں غازل شامل ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اس کا لیول بڑھا لیں، لیکن کم سے کم جو علماء نے کتاب اگر رقم کے اعتبار سے دیکھی جائے تو بتائی ہے وہ 100-125 کے قریب بنتی ہے، لیکن محتاط 150 جو عام طور پہ شہری لوگوں کی استطاعت ہوتی ہے وہ عام دیہاتی لوگوں سے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر فرد کی طرف سے، بچہ، بوڑھا، روزہ رکھنے والا، نہ رکھنے والا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کا ملازم، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں آیا ہوا مہمان، حتیٰ کہ وہ بچہ جو اس رات سے پہلے پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کریں اور کوشش کریں جنس کی صورت میں ادا کریں، اور عید کے جانے سے پہلے ادا کریں، یعنی اناج کی صورت میں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ریزن بیان کی، سبب اور وجہ بیان کیا، وہ یہ بیان کی کہ تحفۃ للصائم و تحفۃ للمساکین، اس سے جو ہم سے روزے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ وہ دور فرما دیتے ہیں، اور اس سے کسی مسکین کا کھانا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو بر وقت ادا کریں، اور ان حالات میں تو جتنا زیادہ ممکن ہے ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ حقدار ہیں اور ان کے لیے گزر بسر کرنا شاید عید کی خوشیاں منانا آسان نہ ہو، تو ان تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، پوری انسانیت پر آئی ہوئی اس وبا کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔